اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو نوازنا چاہتے ہیں اور نوازنے کے لیے اللہ پاک بہانے بناتے ہیں. اس لیے ہمارا یہاں پہ یہ جو جمع ہونا ہے یہ بہت مبارک ہے. اجتماعی فکر میں ساری امت کی فکر میں یہاں جمع ہونا، ساری امت کیسے جو ہے ساری کی ساری امت ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے. اور میرے بھائیو بزرگوں دوستوں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے بھیجا ہے، ساری کی ساری امت اپنے مقصد کے اوپر اپنے کام کے اوپر کیسے آ جائے، اپنی حیثیت کے اوپر کیسے آ جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو جس محنتوں سے جن محنتوں سے نکال کر جس محنت پر ڈال کر تشریف لے گئے تھے، اس محنت کو چھوڑ کر ہم دوبارہ ان محنتوں میں الجھ گئے. یہ اس امت کا بہت بڑا جرم عظیم ہے، بہت بڑا جرم عظیم ہے. اب امت اپنے مقصد کے اوپر کیسے آئے، اپنے کام کے اوپر کیسے آئے، اپنی حیثیت کے اوپر کیسے آئے، اس کے لیے ہمارا یہ فکر ہے، یہ بیٹھنا ہے، یہ شب جمعہ ہے، یہ نقل و حرکت ہے کہ ساری کی ساری دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں ان میں اعمال دعوت شروع ہو جائے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری ساری نقل و حرکت سے مقصود یہ ہے امت کے اندر اعمال دعوت زندہ ہو جائے، ساری مساجد ان اعمال سے 24 گھنٹے آباد ہو جائے، ہمارے گھر ان عملوں سے مزین ہو جائے، ہر مسلمان مرد عورت ان اعمال کو اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں کو ان اعمال پہ لانے والا بنے. اس کے لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ہمارا یہ آنا یہاں پہ، اور اس مقصد کے لیے جب قدم اٹھتا ہے اپنے شغل سے اپنے گھر سے تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اللہ کی نگاہ ہی بدل جاتی ہے، اللہ کا معاملہ ہی بدل جاتا ہے. اللہ کی نظر اس اعتبار سے پڑتی ہے جیسے ہم نیت لے کر آئیں گے، جیسے ہمارے اندر کا جذبہ ہوگا اس پر اللہ اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ پڑے گی، اللہ کی جو ہے نظر پڑے گی، اللہ تربیت فرمائے گی. حاجی صاحب فرماتے تھے یہ تاجر ہمارے پاس آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اصل میں تاجر سمجھتے ہیں اور تجارت میں سے چلے کی چھٹی لے کر آتے ہیں، تو اللہ کی نگاہ بھی ان پہ اس اعتبار سے پڑتی ہے، اسی اعتبار سے اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں. اگر یہ اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محنت کا محنت ہی سمجھ کر آئے تو اللہ کی نگاہ ان پہ اس اعتبار سے پڑے گی، اللہ پاک اس اعتبار سے ان کی تربیت فرمائے گی. تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو امتی سمجھیں گے اور ساری کی ساری امت کو اپنے ذمہ سمجھیں گے، اپنے آپ کو ساری امت کا ذمہ دار سمجھیں گے، اور ایک ایک امتی کے ذمہ ساری کی ساری امت اور ساری امت کے ذمہ ایک ایک امتی کا فکر، تو ساری امت کا جو ہے نا غم درد لے کر بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو ساری امت کا ذمہ دار سمجھیں گے تو پھر اللہ کی نگاہ ہی بدل جائے گی، اللہ کا معاملہ ہی بدل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعتبار سے ہماری تربیت فرمائے گی. تو اس لیے ہمارا یہ یہاں پہ آنا بہت مبارک ہے. یہ جو قدم آئے اٹھے ہیں یہ اٹھے نہیں ہے، یہ اللہ نے اٹھوائے ہیں. یہ کام کیا نہیں جاتا، یہ لیا جاتا ہے. اس راستے میں انسان نکلتا نہیں، اللہ نکالتے ہیں، چلتا نہیں اللہ چلاتے ہیں، قدم اٹھاتا نہیں اللہ قدم اٹھواتے ہیں اس کے. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. اور پھر میرے بھائیو بزرگوں دوستوں یہاں پر ہم جو ہے دل دل میں دعائیں کریں کہ یا اللہ جتنے بھی تقاضے ہیں یہ سارے تقاضے کیسے پورے ہو جائیں. اور پوری دنیا میں اس وقت اس فکر میں جو مجمع جمع ہو رہا ہے مراکز کے اندر پوری دنیا کے اندر، اے اللہ سارے کے سارے مجمع کو یا اللہ جیسے آپ کی منشا اور چاہت ہے یا اللہ ویسے جو ہے نا اپنی چاہت ان کے اوپر کھول دے، اپنی منشا ان کے اوپر کھول دے، اور یا اللہ ان سے اپنے حبیب کا کام لے لے. ایسا فرمایا کرتے تھے اللہ سے یہ مانگو یا اللہ جو آپ کی چاہت اور منشا وہ ہم پہ کھول دے. اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی منشا مبارکہ کیا ہے، اس کو دے کے ہم چلیں، اللہ کی چاہت کو دے کے چلیں، اللہ کی منشا کو دے کے چلیں. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اس اعتبار سے ہم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، اس فکر کو لے کے بیٹھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے قریب ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ دنیا سے میرے پاس کامیاب ہو کر آئے تاکہ میں اپنی جنت اور اپنے خزانے اس کے اوپر نچھاور کروں. اور ہمیشہ کی کامیابیاں دینے کے لیے اللہ نے دین پر رحمت فرمایا، دین عطا کی اللہ پاک نے. اور دین میں اللہ نے ہمیشہ کی کامیابی رکھی ہے، دنیا آخرت کی ہمیشہ کی، لا محدود لا متناہی نہ ختم ہونے والی. اور دین زندگیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی اور مبارک محنت سے آئے گا.
बेदत भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तरतीब भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बेदत और आपकी मुबारक तरतीब से पूरी दुनिया में 100% दीन जिंदा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक बेदत है, इस बेदत के अंदर सबसे पहली बेदत और सबसे बुनियादी बेदत यह है कि हमारे अंदर का जितना भी गलत और फासिद यकीन है ये हमारे अंदर से निकल जाए। जितने भी अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, सारे के सारे अंबिया कराम ने अपनी जो बेदत की इब्तिदा की है वो दावत से की है। दावत को उमुल हसनात कहा गया, सारी नेकियों की बात। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं फरमा बरदारों में से हूं। इससे कोई हसीन बोल नहीं है, इससे ऊंचा कोई बोल नहीं। तो सारे के सारे अंबिया कराम ने अपनी बेदत की इब्तिदा दावत से की है। और सारे के सारे अंबिया कराम जो थे उनकी जो बेदत की जो बुनियादें थी, उसमें सबसे पहली बुनियाद ये थी कि सारी की सारी ये इंसानियत का जो रुख है ये मखलूक से खालिक की तरफ है। कि जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है बना हुआ, इस बने हुए से नहीं होता है, बनाने वाले से होता है। जो कुछ आज से पहले हुआ अल्लाह ने किया, जो कुछ आज हो रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहे हैं, और जो कुछ आइंदा होगा अल्लाह ही के हुक्म से होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुसब्बिबुल असबाब है और अल्लाह की जात वराउल वरा है और अल्लाह का इरादा ही वजूद है। कुछ नहीं था अल्लाह थे, कुछ नहीं होगा अल्लाह होगे। वो हमेशा से और हमेशा रहेंगे। किसी ने अल्लाह को पैदा नहीं किया, वो हय्युल क़य्यूम है। वो खाते नहीं खिलाते हैं, वो पीते नहीं पिलाते हैं, वो सोते नहीं सुलाते हैं। सारी हाजतों जरूरतों के पूरा करने वाली जात एक अकेले तदे तदहा अल्लाह पाक की जात। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से खालिक है और अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक होने में समर्थ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से मालिक है और अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक होने में समर्थ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत राज़िक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से राज़िक है और अल्लाह रब्बुल इज्जत राज़िक होने में समर्थ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हफीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से हफीज है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत करने में समर्थ है। इज्जत जिल्लत, कामयाबी नाकामी, जिंदगी मौत, सेहत बीमारी, दफा नुकसान के सारे हाल और सारे नक्शे एक अकेले अल्लाह के पास। जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत देना चाहे, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उसको जलील नहीं कर सकती है। जिसकी जिल्लत का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा दे, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती है। जिसकी मौत का फैसला अल्लाह पाक फरमा दे, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उसको जिंदगी नहीं दे सकती है। और जिसे अल्लाह जिंदा रखना चाहे, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उसको मौत नहीं दे सकती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का सारी की सारी कायनात पर कब्जा है और अल्लाह ही का तसर्रुफ है और अल्लाह की जात मुतसर्रिफ जात है। सारी दुनिया की हुकूमतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कब्जा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी का कब्जा नहीं है। सारी दुनिया की फौजों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कब्जा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी का कब्जा नहीं है। सारे दुनिया के माल के नक्शों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कब्जा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी का कब्जा नहीं है। सारी दुनिया के इंसानों की अकलों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कब्जा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी का कब्जा नहीं है। हमारे जिस्म के जोड़ जोड़ पर और रग रग पर और कायनात के जरे जरे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कब्जा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी का कब्जा नहीं है। इन हुकूमतों से वो नहीं होगा जो हुकूमत वाले चाहेंगे, इन हुकूमतों से वो होगा जो अल्लाह पाक चाहेंगे। और इन बालों से वो नहीं होगा जो बाल वाले चाहेंगे, इन बालों से वो होगा जो अल्लाह पाक चाहेंगे। और इन फौजों से वो नहीं होगा जो फौज वाले चाहेंगे, इन फौजों से वो होगा जो अल्लाह पाक चाहेंगे। और इस असले से वो नहीं होगा जो असले वाले चाहेंगे, इस असले से वो होगा जो अल्लाह पाक चाहेंगे। और इस एटम से वो नहीं होगा जो एटम वाले चाहेंगे, इस एटम से वो होगा जो अल्लाह पाक चाहेंगे। और इन अकलों से वो नहीं होगा जो अकल वाले चाहेंगे, इन अकलों से वो होगा जो अल्लाह पाक चाहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही से होता है, अल्लाह की गैर से नहीं होता। जो कुछ आज से पहले हुआ अल्लाह पाक ने किया, जो कुछ आज हो रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहे हैं, और जो आइंदा होगा अल्लाह ही के हुक्म से होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जात हकीकी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात भी हकीकी है। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब बदल हुआ है। इसमें जो खासियतें हैं वो अल्लाह पाक ने रखी है, अल्लाह की अता करता है। ये सूरज की रोशनी इसकी अपनी नहीं है,
اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رکھنے والا نہیں ہے۔ چاند کی چاندنی اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رکھنے والا نہیں ہے۔ اور ایٹم کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ پاک نے رکھی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رکھنے والا نہیں ہے۔ اور زبان میں بولنے کی صفت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رکھنے والا نہیں۔ اور آگ میں جلانے کی صفت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رکھنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی قدرت اور بڑی طاقت والے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ رب العزت بصیر ہے، اللہ رب العزت علیم ہے، اللہ پاک کا دیکھنا قابل، اللہ پاک کا سننا قابل، اللہ پاک کا علم قابل ہے۔ ہمارا دیکھنا ناقص ہے، ہم سامنے دیکھیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے دیکھیں تو آگے نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کی جڑ میں کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن کو سنتے ہیں، اس کے اندر کی چاہت کو جانتے ہیں۔ سارے دنیا کے انسان ایک وقت میں اپنی اپنی زبانوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، اللہ رب العزت ایک وقت میں سب کی پکار سننے والے۔ وہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ اتنے قریب جو کہیں دور نہیں، وہ ایسے غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، وہ ایسے حاضر جو کوئی غائب نہیں۔ جہاں پہ ایک وہاں پہ دوسرے اللہ، جہاں پہ دو وہاں پہ تیسرے اللہ، ہر اکیلے کے ہمدم اور ہر بے سہارا کے سہارے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ آپ غار ثور میں جب تشریف لے گئے تو جو کافر تھے وہ کھوج لگاتے لگاتے بالکل غار کے قریب پہنچ گئے۔ اب اتنے قریب آ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے حبیب یہ تو اتنے قریب آ گئے ہیں، اگر اپنے پیروں پہ دیکھے تو نظر ہم پہ پڑ جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، صدیق تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہر اکیلے کے ہمدم ہے، ہر بے سہارا کے سہارے۔ ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو سمد ہے، بے نیاز ہے، دیرہ دار ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر گزرنے والی ذات، ایک اکیلے تنے تنہا اللہ پاک کی ذات۔ اللہ سبحانہ وتعالی بال دے دے میں بدعت کے محتاج نہیں ہے، اور بدعت سے بال نہیں آتا، بال کے خالق تو اللہ ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس بال کے بے شمار خزانے، اور بال تو اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ اللہ چاہے بغیر بدعت کے بال دے دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ ہماری بدعتیں دفع دے دے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ نفع دے دے میں ہماری بدعتوں کے محتاج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور بال سے چیزیں نہیں آتی ہے، چیزوں کے خالق اللہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس چیزوں کے بے شمار خزانے، اور چیزیں تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزیں دینے میں بال کے محتاج اور بال کے پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے بغیر بال کے چیزیں دے دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور چیزوں سے ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، ہماری ضرورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے میں چیزوں کے محتاج اور چیزوں کے پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے بغیر چیزوں کی ضرورتیں پوری کر دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ صحت کے خالق اللہ پاک ہے، صحت اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت دینے میں دوائیوں کے، ڈاکٹروں کے، حکیموں کے محتاج نہیں ہے، اور ان سے صحت نہیں ملتی، صحت تو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ چاہے اس کے بغیر صحت دے دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کرنے میں کسی نقشے کے، کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بڑی طاقت اور بڑی قدرت والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں، ایسی طاقت والے ہیں کہ سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی کو گزار دے، اور سوئی کے سوراخ کو بڑا نہ کرے،
ہاتھی کو چھوٹا نہ کرے، اللہ اس پہ قادر ہے. سب کچھ کے ساتھ اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں کے ساتھ اللہ ہے تو سب کچھ ہے. تو جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہاں سے نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہے. یہ جتنے دنیا کے اسباب ہے، یہ اللہ کی قدرت کے سامنے خالی برتن ہے. خالی برتن میں آپ دودھ ڈالیں تو دودھ آئے گا، لسی ڈالیں تو لسی آئے گی، پانی ڈال دیں تو پانی آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت کے نقشے میں ذلت ڈال دے، ذلت کے نقشے میں عزت ڈال دے، دفع میں نقصان ڈال دے، نقصان میں دفع ڈال دے. جو اللہ کرے گے وہی ہوگا. یہ سارے کے سارے اسباب اللہ کے قدرت کے سامنے ایسے ہیں. اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے نہیں ہوتا. یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. جیسے شیشے میں سے تشبیہ دکھائی دیتی ہے تو وہاں پہ ہوتا کچھ نہیں ہے. اور کسی کے گھر میں تالاب ہے، رات کو پانی جو ہے نا تو اس تالاب میں دیکھو تو آپ کو چاند دکھائی دے گا. تو تالاب میں چاند نہیں ہے، دکھائی وہاں سے دے رہا ہے. ایسے ہمیں جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہاں سے ہوتا نہیں. کرنے والے ایک اللہ ہے، اور وہ کرنے میں کسی نقشے کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے مبارک اعمال پہ کرتے ہیں. کامیابی کا ذریعہ دنیا کے نقشے، دنیا کے اسباب نہیں ہے. مال ملک، منصب جاگیر، سونا چاندی، ڈگریاں، عہدے، مکان، وزارتیں، صدارتیں، یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں. کامیابی کا ذریعہ تو اللہ رب العزت کے اوامر ہے اور اللہ کے حبیب کے جسم مبارک سے نکلنے والے مبارک اعمال. بعد از خطا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے. آپ کے ایک اشارے میں اتنی طاقت. آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والے عمل میں کتنی طاقت. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک ایک عمل، ایک ایک سنت ساری کائنات کے خزانوں سے قیمتی ہے. سارے دنیا کے خزانوں کو اکٹھا کیا جائے، اس میں وہ کامیابی نہیں جو اللہ کی ایک حبیب کی ایک سنت کے اندر. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی لے کر تشریف لائے، یہ ساری پریشانیوں کا حل ہے. سب کی پریشانیوں کا حل، سارے دنیا کے انسانیوں کی پریشانیوں کا حل اس کے اندر. آپ دسترخوان پر کھانا نوش فرما رہے ہیں اور 2 سادھو اتحیات کی صورت میں بیٹھے ہوئے، سر جھکا ہوا. ایک یہودی عورت گزری، کہنے لگی یہ دیکھو یہ کیسے غلاموں کی طرح کھانا کھا رہا ہے. فرمایا میرے سے بڑا اللہ کا غلام کون ہوگا. میں تو ساری انسانیت کو اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں. میں تو ساری انسانیت کو اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. ایک جماعت کے ہاتھ پر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمانوں سے کہنے لگا کہ جو تم دنیا میں آج ذلیل و خوار ہو رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے نبی جو تمہیں رستہ بتا کر گیا، آج تم اس رستے میں نہیں ہو. آج تم اس رستے میں نہیں ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں 100% طریقے ہماری زندگی میں آ جائے. معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عبادات، لین دین، صورت، سیرت، 24 گھنٹے کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر آ جائے. ہماری اس محنت سے، نقل و حرکت سے مقصود بھی ہے احیاء سنت. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حبیب کی سنت زندہ ہو جائے. ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو. اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اللہ کے راستے میں پھریں گے تو یہ پھرنا سارے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. ایک پادری ایک جماعت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. جاپان کا پادری تھا، وہ رائمنڈ میں آیا تو پرانا مرکز ہوا کرتا تھا. تو 4 مہینے لگانے کے بعد اسے ساتھی جو تھے وہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا حضرت میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا. ہم تو نئے مسلمان ہیں اور یہ تو سب آپ حضرات تو ماں کی گود میں آپ کو کلمہ مل گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں شاید یہ لوگ اس کو اتنا محسوس نہ کرتے ہو لیکن وہ کافروں کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعتیں اس کا اہتمام کریں. ایک ان کا سنت چہرہ، لباس، لمبا کرتا، پگڑی، داڑھی، یہ چیزیں کافروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ایک جماعتوں کا پیدل اللہ کے راستے میں پھرنا یہ ان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور ان کا ایک اذان کہہ کے نماز پڑھنا
یہ کفر میں اندر دراڑیں ڈال دیتا ہے، اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سنت زندگی کو لے کر صحابہ اللہ کے نبی کی سنت کو لے کے ساری دنیا میں پھرے ہیں، تو ساری دنیا جدھر جدھر پھرے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، انہوں نے اپنے مذہب تبدیل کر دیے، معاشرہ تبدیل کر دی، اپنے لباس تبدیل کر دیے، صحابہ والی زندگی اختیار کر لی، ان کو دے کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ساری کائنات سے قیمتی ہے۔ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے، صحابہ سنت پہ چلتے تھے سنت سمجھ کے کہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اور ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کے کہ سنت ہی تو ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہماری ساری محنت سے اس نقل و حرکت سے مقصود ہے احیاء سنت، کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے، زندگی کی ہر شعبے میں اللہ کے حبیب کی سنت زندہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو۔ اس لیے آپ کی زندگی اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے، آپ اللہ کے ہاں بہت پیارے ہیں۔ سب کو حکم ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں میرے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک ایک ادا اللہ کو بہت پیاری ہے، آپ کی ایک ایک ادا۔ تو گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سنت عائشہ فرماتے تھے گھر میں داخل ہو سلام کرو اور دایاں پاؤں رکھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ عمل کر کے تم گھر میں داخل ہو تو اللہ آسمانوں سے رحمتوں برکتوں اور رزق کے دروازے کھول دے گے اس گھر کی طرف، اور سمندر کی جہاں کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ تمہارے قرضے کو اتارے گا۔ اور جب آدمی یہ عمل کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے نہ اس گھر میں کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے، اور جب بغیر یہ اعمال کیے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کا لشکر بھی ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ اب یہ جو وعدے ہیں ساری دنیا کی جنسیں مل کے کسی کو حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتی ہے، لیکن جس نے یہ یقین سے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کی طرف سے اس کی گارنٹی ہو گئی، اس کی حفاظت کا وعدہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دو دعائیں گھر میں داخل ہونے کی اور نکل کی دعا کے ساتھ کتنی برکتیں ہیں۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق گزارے گا اس کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوگی۔ آج ساری پریشانی اس لیے ہے، یہ ساری پریشانیاں ساری بیماریاں آج سب جو جتنے پریشان ہیں اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ جو پریشان ہے کہ امت اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب کی زندگی سے دور ہے۔ ایک سنت چھوٹی صحابہ فتح نہیں ہو رہی ہے، جی قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی موجود ہے، ایک حکم میں جو ہے نا انکار ہو گیا ایک حکم کا، جیسے وہ فرمایا تھے ویسے نہیں کیا تو فتح شکست میں بدل گئی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو ساری زندگی سنت کے خلاف ہوگی ان کے ساتھ اللہ کی کیسے مدد آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج ساری دنیا کے اندر امت پریشان، تو اس کے اوپر ہم نے امت اس میں خود بھی آنا، سب کو لے کے آنا، اس کی ہم نیت کریں، عملی طور پہ جو ہے ہماری شادیوں کے اندر، ہماری غمیوں کے اندر، ہماری جو ہے خوشی کے اندر اللہ کے حبیب کی سنت زندہ ہو جائے۔ آج ہم سب کو راضی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناراض کرتے ہیں، خوشی کے اندر بھی دین نہیں اور غم کے اندر بھی دین نہیں، اور زندگی یعنی معاملات کے اندر بھی دین نہیں ہے اور گھر کے اندر بھی دین نہیں ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک زندگی تو کامیابی کا ذریعہ دنیا کے نقشے، دنیا کے ثواب نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ تو اللہ کے احکامات اور اللہ کے حبیب کے جسم مبارک سے نکلنے والے مبارک اعمال۔ اسی کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ ساری محنت ہے، اور اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اس کو ہم اتنا بولے، اس بات کو ہم اتنا بولے۔ تو ابھی اکرام اس بات کی محنت کرتے تھے کہ انسانیت کے جو دلوں کا رخ ہے یہ مخلوق سے خالق کی طرف پھرے، یہ دنیا سے آخرت کی طرف پھرے، کہ دنیا رہنے والی آخرت ہمیشہ کے لیے۔ دنیا
دنیا فنا ہے، آخرت کو بقا ہے. دنیا گزارے کی جگہ، گزرنے کی جگہ، ہم نے سب سے گزر جانا ہے اس میں سے. تو جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے آخرت کی دعوت دی ہے، دنیا کی دعوت نہیں دی ہے. فرمایا دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے رستے سے چلتا ہوا مسافر، تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گیا سستانے کے لیے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے انسان دن بدن موت کے قریب ہو رہا ہے، دنیا سے دور ہو رہا ہے. آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں. تو آخرت کی دعوت دی گئی، آخرت کی. فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو. عقل مند کون ہے؟ سب سے عقل مند دنیا کے اندر اللہ کے حبیب سے زیادہ عقل مند کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی پیدا ہوگا. تو کیا فرما رہے عقل مند کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، بہت کمر آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہی ہے، یہ عقل مند. اور جو خواہشات میں چل رہا ہے، اللہ پہ امیدیں باندھ رہا ہے، یہ بے وقوف اور نادان ہے. اس لیے دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں، دنیا احکامات پوری کرنے کی جگہ. اور دنیا دار الامتحان، ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں. کسی کو اللہ خوبصورت پیدا کر کے امتحان لے رہے ہیں، کسی کو جوانی کے جوش میں، کسی کا بڑھاپے کے ذوف میں، کسی کو منصب دے کر، کسی سے منصب لے کر، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے کر، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے کر، کسی کو کچھ نہ دے کر، کسی کو صحت دے کر اور کسی کو بیماری دے کر. تو مختلف شکلوں میں امتحان، ہم سب امتحان کے اندر ہیں. دنیا دار الامتحان. اور اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمل کیسا لے کر آتا ہے، کیونکہ آخرت میں دنیا کی کوئی کرنسی نہیں چلے گی، روپیہ، ٹکا، ڈالر، ریال، اشرفی. وہاں تو ایمان اور نیک عمل کا سکہ چلے گا. ایمان اور نیک عمل کام آئے گا. اس لیے اللہ کے وعدے ایمان اور نیک عمل والوں کے ساتھ. جتنے وعدے قرآن میں اللہ نے کیے، عزت میرے لیے، عزت میرے حبیب کے لیے اور عزت ایمان والوں کے لیے. میں نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. میری مدد کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. میں جنت میں ایمان والوں کو داخل کروں گا. جو رائی کے دانے کے برابر ایمان لے کر آئے گا، ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے ملے گی. تو سارے وعدے ایمان اور نیک عمل والوں کے ساتھ کیے اللہ نے. آخرت میں ایمان اور نیک عمل کا سکہ چلے گا. تو ایمان اور نیک عمل والا دنیا کے اندر بھی کامیاب اور قبر میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. تو ایمان لے کر جائے گا، نیک عمل لے کر جائے گا، تو فرشتے اس کے استقبال کریں گے. اس کی روح کو ایسے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے. بہت آرام سے، سکون سے نکالیں گے. اور اس کے سامنے اس کی جنت کو کھولا جائے گا. جنت کی حوریں، جنت کے باغ، وہاں کی نہریں اس کے سامنے کی جائے گی. اس کے دل کو بہلائیں گے جیسے بچے کو رونے پر کھلونے سے بلایا جاتا ہے تاکہ یہ پریشان نہ ہو. اس کی جنت اس کو دکھائی جائے گی. اور اس کو ایسے اس کی روح کو نکالا جائے گا کہ اس کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو. اور جب روح جسم سے نکلے گی تو جسم کو دعا دیتی، اللہ تیرا بھلا کرے، تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا، مجھے بھی ہمیشہ کے عذاب سے بچایا، خود بھی ہمیشہ کے عذاب سے بچا. جسم روح کو دعا دے گا، روح جسم کو دعا دے گی. زمین کے وہ حصے جہاں یہ سجدہ کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ اس کے فراغ میں روئیں گے. اور جب اس کی روح کو اوپر لے کے جائیں گے فرشتے، تو اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہی یہ سجدے بھی گر جائے گی. اور ہر جنت کے دروازے سے پکار آئے گی، ہر دروازے کی چاہت یہ ہوگی کہ مجھ سے بھی یہ جنت میں داخل ہو. اور دنیا میں لوگ اس کو لے کے جائیں گے غسل کے لیے، تو لوگوں کے غسل دینے سے پہلے فرشتے غسل دیں گے. لوگوں کے کفن بنانے سے پہلے فرشتے جنت کے لائے ہوئے کفن بنائیں گے. لوگوں کی خوشبو لگانے سے پہلے فرشتے جنت کی خوشبوئیں لگائیں گے. پھر اس کے جنازے میں اس کے ساتھ ہوں گے، اعزاز کے لیے، کرام کے لیے. اور جب اس کی میت کو لے کے جائیں گے قبرستان میں، تو زمین مخاطب ہو کے کہے گی تیرا آنا مبارک. جتنے انسان دنیا میں چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا، تو دیکھ میں تیرا استقبال کیسے کرتی ہوں. تو حد نظر اس کے لیے کشادہ ہو جائے گی. جنت کی 77 کھڑکیاں کھل جائے گی سر کے قریب میں، جہاں سے جنت کی خوشبوئیں آئے گی، جنت کی ہوائیں آئے گی، جنت کے نظارے کرے گا. اور
ایمان مومن کے لیے قبر کی زندگی کیسے؟ جیسے فجر کے 2 سنت ہے، اتنے وقت میں اس کی زندگی گزرے گی، اور پھر آخرت میں روز محشر کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایمان اور نیک عمل یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار ہے۔ اللہ پاک دیکھیں اس کا جذبہ کیا ہے، ایمان، یقین اور اندر کا جذبہ اور جسم سے نکلنے والا عمل۔ دنیا کے نقشے، دنیا کا مال یہ جو دکھائی دے رہی ہے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا جذبہ کیا ہے، کیا جذبہ لے کر آیا، اندر کا جذبہ کیا ہے، جسم سے نکلنے والا عمل کیسا ہے، اس کا یقین کیسا ہے۔ قبر میں سب سے پہلا سوال یقین کا ہوگا، اور زبان یقین کی بنیاد پہ چلے گی، علم کی بنیاد پہ نہیں چلے گی۔ اسے پوچھا جائے گا کہ تیرا مشکل کشا، حاجت روا کون ہے، تیری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی تھی؟ اللہ کسے کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب کوئی ضرورت آتی ہے، بھوک لگی، پیاس لگی، بیماری آئی، کوئی حاجت آئی، اب اس میں اس کے دل کی جہاں کس طرف گئی ہے، دل کی نگاہ کہاں گئی ہے؟ جہاں سے یہ اپنی ضرورتوں کو پورا ہوتا ہوا سمجھ رہا ہے، تو جس طرف اس کی نظر گئی وہ اس کے اندر کا الہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا۔ تو نگاہ کہاں پہ گئی اس کی؟ بھوک کے آنے میں نظر کہاں گئی؟ پیاس لگنے پر نگاہ کہاں گئی؟ جو حاجت آئی اس میں نظر کہاں گئی اس کی؟ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، قبر میں یقین کی بنیاد پر زبان چلے گی، یقین کی بنیاد۔ پہلا سوال یقین کا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے اپنی محنت کی ابتدا دعوت سے کی ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان والا آدمی عمل کرتا ہے، جو عمل کرے گا اللہ خوش ہو کے دنیا آخرت کے حالات بنائیں گے۔ دعوت نہیں دے گا تو ایمان نہیں بنے گا، ایمان نہیں بنے گا تو عمل نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا تو حالات بگڑیں گے۔ حالات کے بدلنے اور بگڑنے کا تعلق دنیا کے نقشوں کے ساتھ نہیں ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ، اور انسان بقدر ایمان کے عمل کرتا ہے، جس درجے کا ایمان اس درجے کا عمل ہے۔ تو اس لیے ہماری اس وقت سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم اس بات کو بھولتے نہیں ہیں، جو باتوں میں بھی نکل کے نہیں بولتے ہیں اور مقام پر بھی نہیں بولتے ہیں۔ عائشہ فرماتے تھے تم میں سے بعض ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی اپنے دل کو نشانہ بنا کر اللہ کے دھیان سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ہفتے میں بھی یہ نہیں کہتے، اور بعض ایسے جو مہینے میں بھی یہ نہیں کہتے۔ اللہ کے غیر کے تذکرے ہیں صبح سے لے کر شام تک، زبان چل رہی ہے اللہ کے غیر کے تذکروں کینچی کی طرح، کان اس کو سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہے، اور جس بات کو انسان بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو رات کو سوچتا بھی ہے اور خیال بھی سیکھے۔ اتنے اللہ کا غیر چھایا ہوا ہے، ایسا فرماتے تھے کہ اللہ سونے کے بولنے والے بھی اس کے تاثر سے خالی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس بات کو اتنا بولے کہ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اتنا اس کا تذکرہ کرے، اس کا اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، ہر جگہ پہ اس کا اتنا تذکرہ کرے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ایک ایک سے یہ بات کرے، اور تنہائیوں میں اپنے آپ سے بھی یہ بات کرے، اپنے دل کو بھی یہ بات کرے کہ ہم لوگوں سے کہیں تمہاری دکان سے میرا نہیں ہوتا، تمہاری تجارت سے نہیں ہوتا، اپنے نقشے کی بھی نفی کرے جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب غیر کو بولے تو اس نقشے کو سامنے لے کر آئے جہاں سے بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور دل میں اس کی نفی کرے، اور جب نفی کرے تو دل کے اندر اس کی تصدیق کرے کہ حق ہے، سچ ہے۔ ایسا فرماتے تھے جب تم اس کی تصدیق کرو گے تو تمہارے اندر سے ایمانی لہریں اٹھے گی، اور بعض لہریں ایسی شدید ہوگی کہ اندر کے سارے غلط یقین، فاسد یقین کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ تو دعوت سے اللہ پاک عمل کی حقیقت نصیب کرے گے، نماز کی حقیقت ملے گی دعوت سے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بھی بڑا ہے۔ جب میں اس بڑے اللہ کا حکم پورا کروں گا، اس حکم کے پورا کرنے پر
اللہ مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے. اس کے ہر رکن پر اللہ میرے مسئلوں کو حل کریں گے. توبہ کرنے پر، جلسہ کرنے پر، قعدہ کرنے پر، سجدہ کرنے پر اللہ میرے مسئلوں کو حل فرمائے گا. صحابہ کرام کا ایسا یقین تھا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں تک روکے رکھتے تھے اور فرض نماز پڑھ کر اپنے مسئلوں کو اللہ سے حل کروا لیتے تھے. تو سارے مسائل کا حل اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہوا ہے. نماز جاندار، زندگی شاندار. نماز بن گئی، زندگی بن گئی. جس نے نماز سے لینا سیکھ لیا، جس نے نماز سے لینا سیکھ لیا، یہ دنیا میں بے تاج بادشاہ، یہ ساری دنیا کا، ساری دنیا کا بادشاہ ہی جس نے نماز سے لینا سیکھ لیا. وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پتہ نہیں کس کس کے آگے جھکتے ہیں ہم. اللہ کے آگے جھکنا نہیں سیکھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. جس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا اسے کسی کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا. سلمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے، ایسی حکومت نہ آج سے پہلے کسی کو ملی ہو، نہ آج کے بعد کسی کو ملے. اللہ پاک نے ایسی حکومت دے دی ہوتے ان کے 2 رکعتوں پر اللہ پاک نے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مسلمان کے تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اللہ وضو سے حل کر دیتے ہیں. نماز تو بڑے بڑے مسائل کے لیے. جگہ فتح ہوئی ہے، مردوں کو زندہ کرایا ہے، بنجر زمین سے میٹھے پانی کے چشمے جاری کروائے، اللہ کی مددوں کو اتروایا نماز. لیکن نماز ہو، صحیح یقین والی نماز ہو، اللہ کے رضا کے جذبے والی نماز ہو، اللہ کے حبیب کے طریقے والی نماز ہو. یہ 100 مسائل ہیں بڑے بڑے، 13 فرائض، 14 واجبات، 21 سنتیں، 18 مفسدات، 29 مکروہات، 5 مستحبات. کم سے کم ان 100 مسائل کو تو ہم سب جانتے. ہمیں پتہ ہو نماز میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مکروہ کون سی چیز سے ہوتی ہے نماز، کسے فاسد ہو جاتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ علماء کرام سے سیکھے اس نماز کو. وضو نماز کی چابی ہے اور نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے. تو وضو کے اندر پانی کا اسراف کرتے ہیں ہم، پانی کا اسراف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پانی سے وضو کرتے تھے؟ علماء کرام سے پوچھے ہم کتنے پانی سے وضو کرتے تھے، کیونکہ آپ تو بیار تھے. آپ کو تو اللہ نے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین کافۃ للناس بنایا. تو پانی کے اندر اسراف، جو پانی میں اسراف کرتا ہے زندگی میں ہر چیز میں اسراف کرتا ہے. افریقہ والے پانی سے وضو کرتے ہیں جیسے ہم تیل استعمال کرتے ہیں. ایک لوٹے میں کئی لوگ وضو کر لیتے ہیں، ان کے کئی آدمی. ہم تو ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور یعنی بالٹی سے زیادہ پانی ایک وضو میں ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. تو کتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو وضو کے اندر نقص رہ گیا، نماز میں بھی نقص آئے گا. تو وضو کو سیکھیں، وضو کو سیکھیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نماز کو سیکھیں. تو ہماری نماز اللہ کے نبی کے طریقے والی نماز ہو، ہماری نماز اللہ کے دھیان والی نماز ہو. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں. مفتی زید العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ صفات امہات الصفات ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں. تو ہر رکن میں کم سے کم ایک دفعہ اس بات کو سوچ لیا کرو، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں. تو تمہارا دھیان اللہ کی طرف ہو. تو ہماری نماز اللہ کے دھیان والی ہو، ہماری نماز فضائل کے استحضار والی ہو. یہ پتہ ہو کہ اس پہ ملے گا کیا، ہمیں تکبیر اولیٰ میں کیا ملے گا، دنیا اور معافیہ سے قیمتی ہے. قیام میں کیا ملے گا؟ قیام میں نماز قرآن پڑھے تو نماز کے اندر کا سورہ فاتحہ پڑھنا نماز سے باہر سارا قرآن پڑھنے سے افضل ہے. اور قرآن کے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہے. تو اب رکوع میں کیا ملتا ہے، سجدے میں کیا ملتا ہے. تو فضائل کا استحضار ہمارے سامنے، اس پہ اللہ کیا دے گا. اور ہماری نماز نفس کے مجاہدے والی نماز. تو یہ صفات ہماری نماز میں پیدا ہو جائے، اللہ وہ کر دکھائیں گے جو اللہ نے صحابہ کی نمازوں پہ کیا. تو ہمیں اس کی مشق کرنی ہوگی.
ایسے فرمایا کرتے تھے وضو کرنے کے بعد جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے جسم کے سارے حصوں میں سکون آ جائے. اب جو ہے سوچو کہ میں نے اللہ کے ساتھ میری بات ہے، ہم کلام ہو اللہ کے ساتھ، تو جو سبق نماز میں پڑھ دو اس کو دہراؤ، یہ صفات کو دہراؤ کہ میں نے نماز کو ان صفات کے ساتھ پڑھنا ہے میں نے. تو جب تم یہ کرو گے، شروع میں کرو گے اس کو، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہیں ان صفات کے استحضار نصیب کر دے گا. اللہ پاک اللہ اکبر کرو گے، یہ ساری بات اس کی حقیقت اللہ تمہارے سامنے کھول دے گی. اللہ پاک تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نماز کو سیکھنا، نماز کو بنانا، صحابہ کرام ساری رات نماز کی مشق. آج قیام کی رات، ساری رات قیام، ساری رات رکوع میں، ساری رات سجدے میں، 2 رکعتوں میں سارا قرآن پڑھے. تو ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جو ہے لذت دے دی. اللہ پاک نے ایسی لذت دے دی جیسے آج ہمیں کھانے کی جزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ نے انہیں عمل میں ایسی لذت دے دی. اللہ پاک تلاوت میں ایسی لذت دے دی، نماز میں ایسی لذت دے دی. ایسا فرمایا کرتے تھے تم تو یہ دنیا کی لذتوں پہ پڑے ہوئے ہو، تمہیں دعوت کی لذت، عمل کی لذت کا کیا پتہ. اور جس دن ان ساری چیزوں کی، اعمال کی لذت تمہیں مل گئی، تم دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جاؤ گے، ساری لذتوں کو. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور آزاد نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہوگا. 24 گھنٹے ہم پابند بن کے چل رہے ہیں ہم نے اللہ کے احکامات میں، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں. 24 گھنٹے پابند بن کے چل رہے ہیں. بن چاہی نہیں ہے، رب چاہی زندگی گزار دی ہے. جو یہاں رب چاہی زندگی گزارے گا، اللہ اسے مرنے کے بعد بن چاہی زندگی دے دے گا. اللہ اس کی خواہشوں کو اعلیٰ درجے میں پورا کرے گا. اعلیٰ درجے میں جو خواہشوں کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارے گا، اللہ جہنم میں ڈال کر اعلیٰ درجے میں خواہشوں کو توڑے گے اس کی. اللہ پاک تو پابند بن کے چل رہے ہم پابند ہے. ہماری زندگی اپنے علم کی روشنی میں چل رہے ہم نے زندگی کے ہر مسئلے کو علم کی روشنی میں لے کے آنا. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمیں حقوق بتائے گئے ہیں. اسلامی معاشرت کی بنیاد سادگی کے اوپر ہے، حقوق کی ادائیگی کے اوپر ہے، حیا کے اوپر ہے. تو اپنے آپ کو میرے بھائیو بزرگوں، اپنی زندگی کو علم کی روشنی میں لانا. تجارت جیسے عبادت سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ایسے جس تجارت میں اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حبیب کا طریقہ ہوگا، اس سے بھی اللہ کا قرب ملے گا، اس تجارت سے بھی اللہ کا قرب ملے گا. دیکھ تاجر صدیقی شہداء انبیاء کے ساتھ اس کا شر ہوگا. ایک بندہ اس لیے مزدوری کرتا ہے کہ میری بیوی بچوں کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. قیامت میں اس کا ایسا چہرہ چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. تو 24 گھنٹے کو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں دین بنا دیں، دیدی زندگی، گھر کے اندر بھی دین. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، گھر میں تعلیم کرو، تعلیم کا الگا لگاؤ، کہ ہماری عورتیں اپنے محرموں کے ذریعے علماء کرام سے مسائل پوچھ کر 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم، اللہ کے حبیب کے طریقوں کے مطابق گزارنے والی بنے. عورت کی طبیعت تو جس طرح آپ اس کو جس طرح چلائیں گے، عورت دیندار تو دینداروں سے نیک معاشرہ بنے گا، بچے بھی دیندار. جتنے اللہ کے ولی پیدا ہوئے بزرگ اپنی بہو کی تربیت سے بنے، اپنی بہو کی تربیت. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہو کی تربیت سے بنے. خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے تشریف لائے، اپنی والدہ سے عرض کیا، ابا جان میرے ایک سفر پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. فرمایا بیٹا تو میرے پیٹ میں تھا، حرام کیا، میں نے تجھے مشتبہ چیز بھی نہیں کھلائی کبھی. مشتبہ چیز میں نے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کرائی ہے. یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی برکت ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، دینی زندگی، بچوں کی دینی تربیت شروع سے، گھروں کے اندر دینی ماحول، گھروں میں خیروں کی معاشرت،
بچوں کے راستے سے داخل ہوتی ہے، عورتوں کے اور بچوں کے راستے سے داخل ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو دین پہ نہیں لائیں گے تو ان کے ذریعے غیروں کی معاشرت گھروں میں داخل ہوگی، بچوں کے راستے سے، عورتوں کے راستے سے۔ تو اب پتہ چلے بچے مسلمان کے لباس سے پتہ چلے، اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ان کو لباس بھی جو ہے نا، لباس شروع سے ان کی ایسی تربیت کرو، غیروں کے نقشوں پہ جو لباس ملتے ہیں یہ نہ بناؤ دے، اور تو اپنے ہاتھوں سے کوشش کرے سیکھے بچوں کو کپڑے بنائے، کرتا شلوار بنائے، بچیوں کو کھلا لباس بنائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک زندگی دی ہے، اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرما رہے اللہ کے حبیب، علی میں تجھے اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں کہ یہ صفات اگر تو اپنے اندر پیدا کر دے تو جنت تجھ پہ واجب ہے۔ اللہ بہت آسان حساب لیں گے کہ جو تجھے توڑے تو اسے جوڑ، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ والوں کو پہلا پیغام کیا دیا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، افشوا السلام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور جب رات کو لوگ سو جائیں تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ ان کی ہدایت کی فکر میں ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمارے اخلاق بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہمارے معاملات صحیح ہو۔ دین تو سب معاملہ ہے، معاملات کو دے کر غیر اسلام میں داخل ہو گئے، چھوٹوں کے بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے، اسے دے کر غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اوپر ایسی محنت فرمائی کہ ان کے اندر سے سارے جذبوں کو نکالا۔ اللہ کے اوپر جان دینے کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں تھا ان کے اندر، کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی بڑے بندے کا جذبہ نہیں ہے، اقتدار کا جذبہ نہیں ہے، کوئی مال کا جذبہ نہیں ہے، سارے کے سارے جذبے نکل گئے اندر سے۔ ایک ہی جذبہ ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے اوپر کیسے قربان ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی چاہت نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر صحابہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا معیار بنایا، اور ایسی ہستیوں کو چنا آپ کی صحبت کے لیے۔ اللہ نے پوری امت کا سط اور خلاصہ تھے صحابہ، ایسے لوگ جو آپ کی صحبت کے لیے چنے گئے، ایسے لوگوں کو اس آسمان زمین نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے نشان لگا کر گئے دنیا میں کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال ان نشانوں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، ایسی قربانیاں دے کر گئے۔ پوری دنیا کے اندر ان کی قبریں ہیں، شاہد ہے، گواہ ہے، اور ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ جینے تو ایسے جیو جیسے ہم جیے، اور مرنا تو ایسے مرو جیسے ہم مرے۔ پوری دنیا میں پھیل گئے اس پیغام کو لے کر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں بنی ہے، سب چیزوں کو قربان کر دیا، سب جذبے قربان کر دیے۔ 36,000 صحابہ تو اردن کے اندر مدفون ہے، 36,000 صحابہ، پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ چند صحابہ حجاز مقدس میں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں، بیت اللہ کی 1,00,000 نمازوں کا اجر، اور مدینہ منورہ کی 50,000 کا اجر، اور پھر اللہ کے حبیب کی صحبت، آپ کا دیکھنا، جو سب چیزوں سے زیادہ ان کے لیے مشکل تھا، آپ سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اس ذمہ داری کو لے کر اللہ کے حبیب اپنے محبوبوں کو اپنے سے دور بھیج رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم آؤ گے تو آگے میں نہیں ہوگا۔ تو کتنا مشکل تھا یہ اس وقت آپ سے دور جانا، لیکن اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں، اور سب کا جذبہ یہ تھا۔ اس مبارک محنت کی برکت سے مدینے کے اندر ایسا ماحول بن گیا، ایسی زندگی صحابہ کی تھی
کہ باہر سے آنے والے لوگ جب اللہ کے حبیب کے صحابہ کی زندگی کو دیکھتے تھے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے، اور کیا کہتے تھے، واہ واہ، زندگی تو اللہ کے حبیب کی صحابہ کی زندگی ہے۔ گھروں کے اندر ایسا ماحول، بازاروں میں ایسا ماحول، اور ہر کوئی اللہ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ عورتیں تیار ہیں، بچے تیار ہیں، بڑے تیار ہیں، چھوٹے تیار ہیں، سب تیار ہیں۔ مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہے، بہنیں بھائیوں کو تیار کر رہی ہے، بیویاں شوہروں کو تیار کر رہی ہے اللہ کے اوپر جان دینے کے لیے۔ ایسا ایک ماحول بن گیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان کے اوپر اللہ کا سلام آیا، دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئی اللہ کے حبیب کی زبان مبارک سے، ان کے افعال پر قرآن اترا ہے، اور انہیں کامیابی کا پروانہ مل گیا قرآن پاک میں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہے، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہماری منزل یہ ہے، ہمارا ہدف، ہماری منزل صحابہ ہے۔ جو جس کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ، جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اللہ قیامت میں اٹھائیں گے، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ایک حاجی حج کی نیت کی، احرام خریدا، سفر کی تیاری کی، لیکن حج پہ نہیں جا سکا، اس کا انتقال ہو گیا، تو مرنے کے بعد حجیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ ایک بچہ گھر سے علم حاصل کرنے نکلا، حفظ کے لیے نکلا، لیکن وہ حفظ نہیں کر سکا، وہ رستے میں انتقال کر گیا، حفظ مکمل نہیں کر سکا، لیکن مرنے کے بعد اللہ اس کا حشر حفاظ کے ساتھ کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے بھی اپنا ہدف بنایا اور یہ منزل طے کی کہ ہم نے یہاں پہ پہنچنا ہے، جیسے صحابہ نے قربانیاں کی، ہم نے بھی اس راستے پہ چلنا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں لگے رہے، پہنچ نہ سکے لیکن اللہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ ایسا فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے عبد الوہاب مسئلہ مغفرت کا نہیں، مغفرت تو اس راستے کا پہلا زینہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت میں اللہ ہمیں صحابہ کی صفوں میں ان کے ساتھ کھڑا کر دے اللہ پاک۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم بھی اپنے آپ کو ایسی قربانی کے لیے تیار کریں، ہمارا بھی ایسا جذبہ ہو۔ اللہ تو اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ تو بہت بلند جذبے والے لوگ تھے، ان کے جذبے تو مرنے کے بعد بھی ویسے ہی تھے، مرنے کے بعد بھی ان کے جذبے ایسے ہی تھے کہ اللہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ دنیا میں جا کر تیرے اوپر اپنی جانوں کو دوبارہ قربان کر دے، ایسا جذبہ تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ نے ہمیں ایک محنت دے کر بھیجا، ایک کام دے کر بھیجا۔ ہم تاجر، دکاندار، مزدور، ملازم، پاکستانی، ہندوستانی نہیں ہے، ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محنت کے محنت ہی ہے۔ یہ کام ہمارا اصلی مقصدی اور منصبی کام ہے، اور اللہ نے ہمیں بھیجی اس کام کے لیے، فرمایا تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا اس کام کے لیے، اور یہ امت مبوسہ ہے، یہ امت مسئولہ ہے، یہ امت مرحومہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کی رحمت سے نوازی ہوئی امت ہے، اور یہ تو اس کو تو بھیجا نکالا گیا، اس کو اس سے پوچھا جائے گا، ایسے نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے بہت بڑا کام دیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ خرجت للناس فرمایا ہے، ساری انسانیت کی طرف بھیجا اللہ نے۔ مسلمان کے عمل کا اثر سارے عالم پہ پڑتا ہے، ساری دنیا پہ پڑتا ہے، ساری دنیا ہماری محنت کا میدان، ساری دنیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارا جذبہ یہ ہو کہ جو زندگی ہماری باقی ہے، ساری جان، سارا مال، سارا وقت، جسم کا خون کا ایک قطرہ اور جسم کا ایک روح، یہ اللہ کے حبیب کے کام میں لگ جائے، اور اسی راستے میں چلتے چلتے، کام میں لگے دعوت دیتے دیتے، اعمال کرتے کرتے اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، یہ اصل ہے۔ کرتے کرتے مرتے اور مرتے مرتے کرتے، اور ساری دنیا کی نیت کر دی ہے، پورے عالم کی نیت کر دی ہے، یہ کام مال کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب فرماتے تھے جماعتیں جب یہاں سے جاتی ملکوں کی جماعتیں، تو حاجی صاحب فرماتے بھائی یہ رائیوڈ والے بھی گڑبڑ کرتے ہیں، یہ ڈرافٹ کا پوچھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو تیار کرو ملکوں کے لیے جس کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے لے گا، یہ بند دروازے کھلوائے گا، اس کے نکلنے پر ہزاروں لاکھوں لوگ ہدایت کے اوپر آئیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو ملکوں میں بھیجو جو اعمال کے ذریعے اپنے مسئلوں کو اللہ سے حل کروانا جانتے ہیں، دعوت دے کر، دعا مانگ کر،
روزہ رکھ کر جہاں دنیا کے اندر سارے اسباب کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے دعاؤں کی طاقت شروع ہوتی ہے. دعوت اور دعا یہ دو بڑے ہتھیار اللہ نے اس امت کو دیے. اللہ پاک دعوت اور دعا. جتنا باطل ہے آج سے پہلے بھی یہ دعوت کے اہل حق کے مقابلے میں آیا. دعوت والوں کے اللہ نے اس کو پاش پاش کیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا. حدیث میں فرماتے تھے دعوت سے اللہ کفر کا بھیجا نکال دیتے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اس میں بڑی طاقت رکھی ہے اللہ پاک نے. اللہ خود ساتھ ہے, اللہ خود ساتھ ہے, پوری طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ. اور صحابہ تو اپنے آپ کو بھیجا ہوا سمجھتے تھے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں جا کے کیا دعوت دی کہ ہم آئے گے, یہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہمیں اللہ نے. اور ان کا یقین تھا کہ اللہ پوری طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم تمہیں مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی میں ڈالنے کے لیے آئے, باطل ادیان سے نکال کر دین حق کی دعوت دینے کے لیے آئے, دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعتوں کی طرف بلانے کے لیے آئے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہے, اللہ کا ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہے. تو اللہ نے ہمیں سارے عالم کی طرف بھیجا ہے. ساری دنیا ہماری مدد کا میدان ہے, ہم نے ساری دنیا میں جانا ہے. اس لیے ہم ساری دنیا کی نیت کریں, ساری دنیا کے لیے جماعتیں بنائے ہو, ساری دنیا کے لیے. ایک ماچس کی تیلی اس کی کیا قیمت ہے؟ کسی دکان پہ جائیں آپ کو بغیر پیسوں کے وہ ماچس کی تیلی دے دیں گے, لیکن ماچس کی تیلی اگر اپنے سر کی بازی لگا دے تو سارے جنگل کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے. اور اللہ کے حبیب کا امتی اگر عزم کر لے, فیصلہ کر لے, تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ایک ایک امتی کتنے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا, کتنے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ. ایک ایک امتی کے پیچھے کتنے انسانوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے. انسان کی جو مدد ہوتی ہے وہ تو اس کے عزم کے, جیسا وہ عزم کرتا ہے, جیسا وہ نیت کرتا ہے, ویسے اللہ کی مدد اترتی ہے, ویسے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملے بیت اللہ میں, تو ان سے کہنے لگے میں نے 1 سال روزہ رکھا, 1 سال کچھ بھی نہیں کھایا, 1 سال میں نے سویا بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, اللہ نے ساتھ میں لفظ لگایا ہوا ہے, 1 سال آپ نے کھایا کچھ نہیں, سوئے نہیں, عبادت کرتے رہے. انہوں نے کہا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی, لیکن میں نے اس کا عزم کر لیا. تو جب میں نے عزم کر لیا اللہ نے میرے جسم کو اس کی طاقت دے دی. اللہ پاک عزم کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے, جو انسان عزم کرے گا اس پہ. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ابھی ہمارا اجتماع بھی آ رہا ہے, تو یہ اجتماع سارے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو ایسے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اس میں محنت ہو, ایسی جماعتیں نکلیں اس اجتماع سے, جو ہے نا اس سے پہلے جو ہمیں بڑوں نے ہدف دیا ہے اس سے زیادہ دگنی تگنی جماعتیں اللہ پاک ہمیں اجتماع سے دے دے. جی کسی کا ایک روزے پر بھی اللہ نے دکھایا, ایک موسیٰ علیہ السلام نکلے قوم کو لے کر قید سالی میں, تو ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں, بارش ہو گئی, تو اللہ سے ہم کلام ہوئے یا اللہ ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا, آپ نے بارش برسائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک چیونٹی نے دعا مانگی, ایسی نوعیت اختیار کی دعا کے اندر مجھے ترس آ گیا, میں نے بارش برسائی. چیونٹی کے مانگنے پر اللہ نے بارش برسائی. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ہماری دن کی محنت اللہ کے نبی کے دن کی محنت کے مشابہ ہوتی چلی جائے, ہماری راتوں کی محنت اللہ کے حبیب کی راتوں کی محنت کے مشابہ ہوتی چلی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ہمارا جو نکلنا ہوگا ہماری فکر پر اللہ پاک اس کے ساتھ سارے عالم میں ڈالیں گے اللہ پاک. تو اس کے لیے جو ہے ہم نیت ارادہ عزم کریں, اللہ کی ذات میں بھروسہ توکل کر کے. اپنے جیب کو نہیں دیکھتا, اپنے حالات کو نہیں دیکھتا, اللہ کے خزانوں کی طرف ہماری نگاہ ہو. اللہ بڑے ہیں اور اللہ کے خزانے بھی بڑے ہیں. ہاں جی اللہ بڑے ہیں اور اللہ کے 100% یقین کر کے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ توکل کر کے, اور دنیا کے آخری کونوں کی نیت کریں, ہم ساری دنیا کی نیت کریں. اللہ لے کے جائیں گے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں. اللہ بڑے کریم, اللہ بڑے قدردان ہے. اللہ پاک اللہ تو انسان کے عزم کو دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے فرمائے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں جن کے اس مجمع میں ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے, وہ نقد فرمائے 4 ماہ کے لیے کون تیار ہے؟ جی 4 ماہ جی